موجودہ صورتحال پر آپ کا کیا موقف ہے؟ خصوصاً استحکام پاکستان پارٹی نے تو اب باقاعدہ فریق بننے کا فیصلہ کر لیا ہے غالباً۔ دیکھیے غالباً نہیں، یقیناً ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں، اور وہ پٹیشن جو ہے استحکام پاکستان کی طرف سے دائر کی جا رہی ہے، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو سیاسی جماعت اپنی مقبولیت کھو جانے کے بعد سوشل میڈیا کی جماعت جو ہے اس وقت بدحواسی کا شکار ہے، اور وہ اس طرح کے اچھیت کنڈے استعمال کر کے الیکشن کے عمل کو روکنے کے لیے میدان عمل میں اتری ہوئی ہے، ہم آئینی اور قانونی محاذ پہ اس کا مقابلہ کرتے ہوئے نہ صرف اس کو بے نقاب کریں بلکہ اس کی یہ عوامی حق رائے دہی کے حق پہ جو ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ہے اس کو جو ہے وہ ملیہ میٹ کریں۔ تو ہمارا بڑا کلیئر موقف ہے ایز اے پارٹی کہ ہمیں پاکستان کے اندر جو انتشار، تصادم، ٹکراؤ اور افراتفری کی سیاست ہے اس کو ختم کرنے کا صرف ایک ہی حل اور طریقہ کار ہے، وہ ہے 8 فروری کا الیکشن، اور اس الیکشن کے ساتھ جڑا جو الیکشن کمیشن کا کردار ہے اس کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور سیاسی جماعت جو اس وقت عوامی عدالت میں اپنا استحقاق بھی کھو چکی ہے، الیکٹیبل ان کو چھوڑ چکے ہیں اور ریجیکٹیبل ان کے ساتھ ہیں۔ معذرت کے ساتھ جس جماعت کا آپ ذکر کر رہی ہیں ان کا مین پوائنٹ تو یہ ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہو، اور اسی لیے وہ مختلف عدالتوں سے رجوع بھی کر رہے ہیں۔ موجودہ حالات میں آپ کو لگتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کا اعتبار ٹرسٹ بنے گا اس الیکشن پروسیس پہ؟ الیکشن میں آپ یہ بتائیں کہ وہ صاف اور شفاف الیکشن اگر پی ٹی آئی کروائے تو وہ اس کو مانیں گے نا، وہ ان کا کارکن جو ہے وہ الیکشن کروا لے اور وہ آپ کے آر او اور ڈی آر او لگ جائے، تو ویسا تو ہو نہیں سکتا نا، کیونکہ جو جوڈیشری ہے اس نے پہلے انکار کر دیا ہے کہ وہ الیکٹورل پروسیس کا حصہ نہیں مان سکتے، تو پھر آپ کے پاس جو بیوروکریٹک اسٹرکچر ہے ادروائز تو اور کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں ہے نا۔ تو اب اگر آپ نے ہر ادارے پہ انگلی اٹھانی ہے اور ہر ادارے کو آپ نے سیاست زدہ کرنا ہے اور اس کو کہنا ہے کہ یہ جو میں کہوں وہ کرے، ڈکٹیٹ کرنا ہے، تو ایسے ملک تو نہیں چلا کرتے نا۔ یہ تو اپنی جماعت بھی نہیں چلا پا رہے تو ملک کو کیسے چلانے کے لیے ڈکٹیشن دے رہے ہیں؟ تو یہ ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس ملک میں آئین اور قانون کے تابع ہے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ ججز بھی کیسز کو دیکھیں نہ کہ فیسز کو دیکھیں، کیونکہ یہ لاہور ہائی کورٹ نے بھی جو فیصلہ دیا ہے وہ فیس کو دیکھ کے کیا ہے، کیس کو دیکھ کے نہیں کیا، یہ ان کی روایات کے برعکس فیصلہ ہے۔ لیکن فردوس صاحبہ، جیسا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، اب یہ تمام معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، تو سپریم کورٹ سے آپ کو کیا امید ہے؟ ہم سپریم کورٹ سے رول آف لا چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ قوم کے اعتماد کو تقویت دے اور اس پہ پورا اترتے ہوئے جو آئینی اور قانونی رکاوٹیں حائل ہیں ان کو دور کرے، اور عوام کو جو ہے وہ جو ان کا بنیادی حق رائے دہی ہے وہ آزادانہ اور شفاف اور منصفانہ انداز سے ادا کرنے کے لیے سہولت کاری کرے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اگر سپریم کورٹ آج سسپینڈ کر دیتی ہے، وہ آرڈر جو سنگل رکنی بینچ کا تھا، تو آپ سمجھتی ہیں کہ وہ لارجر بینچ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس معاملے کو وہ آگے نہیں لے کر جا پائے گا؟ قانونی بات ہے، کیونکہ میں اس پہ کوئی رائے اس لیے نہیں دے سکتی کہ آئی ایم ناٹ قانون دان، لیکن یہ میں ضرور کہوں گی کہ سپریم کورٹ کو اپنے الفاظ کی پاسداری کرنی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ 8 فروری کا الیکشن جو ہے وہ پتھر پہ لکیر ہے، تو اب وہ انہوں نے اپنے فیصلے سے یہ ثابت کرنا ہے کہ ان کی اپنے کیے ہوئے فیصلے جو ہے ان کی حیثیت اور اہمیت زیادہ نہ کہ لوور کورٹس جو ہے انہیں ڈکٹیٹ کریں۔ فردوس صاحبہ، سیاسی حلقوں سے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اگر 8 فروری نہیں تو الیکشن اگر 12 فروری کو بھی ہو جائیں تو اس میں قباحت نہیں ہے، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟
دیکھیں یہ چیزیں تو الیکشن کمیشن نے طے کرنی ہے، اور الیکشن کمیشن کے جو فیصلے ہیں ہم ان کو سپورٹ کریں گے، اور یہ خواہشات پہ نہیں ہونے چاہیے، نہ فرمائشوں پہ ہونے چاہیے۔ الیکشن کا انعقاد فرمائشی پروگرام نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے، اور جس کو خواہشات کی بینٹ نہیں چڑھایا جا سکتا۔ تو ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ اپنی جو آئینی قانونی ذمہ داری ہیں ان کو ادا کریں، خواہشات کو پس پش ڈال دیں، اور جو آئین اور قانون کہتا ہے اس پہ عملداری کو یقینی بنایا جائے۔ فردوس صاحبہ، آپ کے خیال میں اس وقت تمام جماعتوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ موجود ہے؟ دیکھیں سیاسی جماعتوں کے لیے تو موجود ہے، اور کئی اگر عسکری ونگ بن کے کسی جگہ اس نے اپنے جماعت کے مینڈیٹ سے نکل کے تو پاکستان کو ٹارگٹ کیا ہے، اور پاکستان کے وجود کو زخمی کیا ہے، پاکستان کے وقار کو داؤ پہ لگایا ہے، تو وہ عسکری ونگ جو ہے الٹیمیٹلی وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس کا کیا ہونا چاہیے مقدر۔ لیکن یہ بھی تو کہا جاتا رہا ہے، مسلم لیگ نون کے بہت سے لوگ یہ اس حوالے سے بات کرتے رہے ہیں کہ جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ٹولہ ہے اس کو نکال کر باقی لوگوں پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ چلا گیا، ٹھیک ہے جی، کیا کہا آپ نے؟ بہت سی سیاسی جماعتیں اس حوالے سے بات کرتی رہی ہیں کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث جو ٹولہ ہے اس کو نکال کر باقی لوگوں پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ آئیں اپنی سیاسی سرگرمیاں کریں۔ دیکھیں بیسیکلی جو آپ کا یہ چل رہا ہے نا اس وقت کی صورتحال میں، ہم بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی سے ذاتی اناد یا جھگڑا نہیں ہے، ہم آئین اور قانون کی جنگ لڑنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کا آئین کہتا ہے، جو الیکشن کمیشن کے اپنے بنائے ہوئے رولز کہتے ہیں، ان کی سپرمیسی ہونی چاہیے اور ان کا بول بالا ہونا چاہیے۔